خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، لوگوں کے شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی ترقیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس میں ان سے روز قریب ہوتا ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو وہ ختم ہو جائیں۔ رشتوں میں دکھاوا کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، اچھا بننے سے رشتوں میں محبتیں نہیں آتی، اچھا ہونے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ ہم نے ایک بات محسوس کی ہے کہ جیسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں پر ویسا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری پرسنالٹی، ہماری سوچ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ڈیلنگز، ہمارے الفاظ، یہاں تک کہ ہمارے اللہ پر توکل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ محبت کا توجہ سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز کا تعلق توجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور اس چیز کے متعلق سوچتا ہے تو عموماً ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آنکھوں میں بہت آنسو جمع ہو جائیں تو پریشان نہیں ہوتے، بس اللہ سے محبت بھری روشنی کی اس ایک کرن کی دعا کرتے رہتے ہیں جو جانے کب بحکم خدا محبت سے منعکس ہو کر آپ کے آنسوؤں کو ایک کھلکھلاتی قوس قزح میں بدل ڈالے، انشاءاللہ۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو اچھے دنوں میں راز لے کر برے دنوں میں کردار کشی کرتے ہیں۔ بہتان، تہمت، الزامات کیا کچھ نہیں کرتے لوگ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یا اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، بے شک یہ عمل تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہو اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ ہو۔ خود کو ہمیشہ حدود کے احصار میں رکھو ورنہ لوگوں میں موجود خود غرضی کی بھوک تمہیں کھا جائے گی۔
حدود کا احسار صرف جسم ڈھانپنا نہیں بلکہ کسی پہ ضرورت سے زیادہ اعتماد اور توقعات وابستہ کرنا بھی حدود کے خلاف ورزی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں تو یہاں کے غم بھی مستقل نہیں۔ ہونٹوں پر ہنسی باقی نہیں رہی تو آنکھوں میں آنسو بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تہجد میں مانگے اپنے رب سے، وہ آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ کوشش اور دعا جاری رکھیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ایک اپارچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اس اپنی عبادت کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔